بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ دوستو، عزیزو، بھائیو، اس وقت ہم لوگ مسجد کی افتتاح میں جو پہلی نماز ہم نے ادا کی، یہ اللہ جل جلالہ امن والہ کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے اور قبولیت کی علامت ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم شکر ادا کرتے رہو گے، ہم جس نعمت پر شکر ادا کرو گے اس نعمت میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے۔ ایک مسجد پر شکر ادا کرو، مساجد اللہ قائم کرے گا۔ ایک مسجد کو آباد کرو، اللہ تعالیٰ مساجد آباد کرنے کی توفیق دے گا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں مسجد تو لوگ تعمیر کر دیتے ہیں، لیکن مقاصد مسجد پر جمنا یہ ہے اصل بنیاد۔ جیسے ہم کہتے ہیں سیرت تو لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن مقصد بعثت بیان کرنا یہ ہے اصل بنیاد۔ مسجد کی فضیلت، مسجد کا مقام، مسجد کا مرتبہ یہ تو انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے، لیکن مقصد مسجد کیا ہے؟ مسجد کیوں تعمیر کی جاتی ہے؟ سب سے پہلی بات اکابر علماء یہ فرماتے ہیں مسجد کا اصل مقصود ہی امت میں اتحاد ہے، امت میں اتفاق ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کا ایک نمونہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی ہے۔ جب اذان ہوتی ہے، جوق در جوق مسلمان جب حاضری دیتے ہیں، مشرق سے بھی، مغرب سے بھی، شمال سے بھی، جنوب سے بھی، اور ہر ایک اندر آتے ہوئے ایک ہی دعا پڑھتا ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ یہ دعا پڑھتے ہوئے بندہ جب اندر داخل ہوتا ہے، اللہ سے یہ کہتا ہے کہ پروردگار تیرے رحمت کے بہت سارے دروازے ہیں، وہ دروازوں کو میرے بدن کے ایک ایک جز پر کھول دے، میرے آنکھوں پر بھی، میرے کان پر بھی، میرے دل پر بھی، میرے دماغ پر بھی، میرے روئے روئے پر تو رحمت کا دروازہ کھول دے۔ جب اللہ رب العزت رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے تو وہ خود سراپا رحمت بن کر مسجد میں رہتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو بندہ مسجد میں رہتا ہے وہ اتنا پرسکون رہے گا، پرعافیت بن کر، راحت کے ساتھ، سکون کے ساتھ مسجد میں جب تک بیٹھا ہوا ہے معصیت سے دور ہو کر بیٹھتا ہے۔ تو مسجد میں بندے کی آمد و رفت یہ اس بات کی علامت ہے کہ بندے کی تربیت اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے فرما رہے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو بندہ مسجد میں پانچوں وقت آتا رہے وہ چار چیزوں سے محفوظ رہے گا۔ پہلی چیز اختلافات سے وہ محفوظ رہے گا، اس لیے کہ مسجد با جماعت نماز ادا کرنے والا وہ اتحاد پسند ہوتا ہے، وہ متحد ہوتا ہے، وہ متفق ہوتا ہے، وہ تمام اختلافی مسائل سے، تنقید سے، تذلیل سے اور دیگر تمام وہ چیزیں جس کے ذریعے سے آدمی عداوت اور ذلت کا شکار ہوتا ہے، ان تمام سے دور رہنے کی وجہ سے حسد، کینہ، کپٹ سے بھی پاک ہوتا ہے۔ پہلی چیز اللہ اتحاد والی سب سے بڑی نعمت جو ہماری اصل قوت ہے وہ اللہ نصیب کرے گا بندوں کے مسجد کی آمد و رفت سے۔ دوسری نعمت بندے کو کیا نصیب ہوگی؟ فرمایا اسلام پر استقامت ملتی ہے۔ اذان ہوتی ہے، بندہ مسجد کو آتا ہے، جب مسجد میں آئے گا، نماز پڑھے گا، قرآن سنے گا، ملنا جلنا ہوتا رہے گا، جب مسجد کے ساتھ اس کا رشتہ ہو جائے گا دین پر استقامت ہو جائے گی۔ مسجد سے دوری یہ دین سے دوری ہے، مسجد سے قریبی یہ دین پر استقامت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ استقامت بھی نصیب کرے گا بندے کو،
جب مسجد کو آئے گا رہے گا استقامت کی نعمت سے نوازا جائے گا۔ تیسری کون سی چیز ہے؟ فرمایا یہ شریعت محمدیہ کے ساتھ وابستہ رہے گا، اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ترکتکم فی البیضاء لیلھا ونہارھا سوا، میں نے تم لوگوں کو کامل دین پر، صاف و شفاف دین پر، الحلال بین والحرام بین، ایسے دین پر میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جو دین بالکل واضح ہے۔ وہ واضح دین اللہ رب العزت جو ہمیں عطا کیا، وہ واضح دین کے ساتھ ایک تعلق، رسومات، بدعات، خرافات، دیگر تمام چیزیں جس کے ذریعے سے دین مٹ جاتا ہے، اس سے بندہ محفوظ رہے گا اس وقت جس وقت بندہ مسجد سے اپنا تعلق جوڑا رہتا ہے۔ اور چوتھی چیز علماء یہ فرماتے ہیں مسجد کے آمد و رفت سے اللہ اس کا ایمان محفوظ رکھتا ہے، ایمان محفوظ رہے گا، ورنہ تو یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، صبح کا ایمان والا پرفتن زمانے میں شام ہوتے ہوتے ایمان بیچ دے گا، ایمان کھو دے گا، ایمان نکل جائے گا۔ اس ایمان کی حفاظت کی جگہ اللہ نے مسجدیں بنائی، اور شام کا ایمان والا پرفتن زمانے میں صبح ہوتے ہوتے ایمان کھو دے گا، صبح ایمان والا تھا شام کو کافر ہو گیا، شام ایمان والا تھا صبح کو کافر ہو گیا۔ اگر اس کا ایمان محفوظ رہنا ہے مسجد سے اس کا تعلق جوڑا کرو۔ اسی لیے بعض علماء نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ کی رسیاں کون کون ہیں اس کی وضاحت کرتے ہوئے یہ بھی لکھا کہ مسجد کی آبادی، مسجد کے ساتھ جڑے رہنا، مسجد کے ساتھ رشتہ رکھنا، جس کو فرمایا اللہ کے رسول نے قلبہ معلق فی المساجد، وہ اس کا دل جس کا دل ہمیشہ مسجد میں رہتا ہے، اللہ رب العزت عرش کے سائے میں اس کو جگہ نصیب کرے گا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں مسجد سے ہم اپنا رشتہ جوڑیں۔ مسجد صرف ہم ابھی گئے ہوئے تھے بیجاپور میں، تو وہاں کرناٹک میں ہونے کے باوجود چند ساتھی کہنے لگے ہماری مسجدوں میں تالا نہیں لگاتے، ہماری مسجدوں میں تالا ہی نہیں لگاتے، نہ گیٹ ہے نہ دروازہ ہے نہ تالا ہے، ہمیشہ ہماری مسجدیں کھلی رہتی ہیں۔ جب چاہے اللہ کا بندہ اذا حضبہ امر فزع الی الصلاۃ، اللہ سے ملنا چاہے، اللہ کے سامنے گڑگڑانا چاہے، اللہ کا ذکر کرنا چاہے، اللہ کے گھر میں آ کر سکون حاصل کرنا چاہے، رحمت کے آغوش میں آ کر اپنے آپ کو اللہ کے حوالہ کرنا چاہے، مسجد ہمیشہ کھلی ہوئی ہے۔ مسجد میں ہمیشہ بندہ آتا ہے اور اللہ سے اپنا لو لگاتا ہے، اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے۔ لیکن جتنے ساز و سامان، جیسے کہا جاتا ہے پہلے مال نہیں تھے اعمال تھے، جب سے مسجد میں مال آ گئے مال زیادہ اعمال کم ہو گیا۔ اب ہر ایک مسجد کو تالا کیوں لگاتے ہیں؟ ہماری لائٹ بڑی قیمتی ہے، ہمارا جھومر بہت قیمتی ہے، ہماری گھڑی بڑی قیمتی ہے، ہمارے فلاں بڑی قیمتی ہے، لوگ آئیں گے چرا لیں گے، اس ڈر سے ہم لوگ تالا لگا دیتے ہیں۔ مسجدوں کو سادگی کے ساتھ، جیسے یو پی وغیرہ کے علاقے میں کاٹ کا پردہ ہے، اس کے علاوہ مسجد کا دروازہ ہی نہیں، بس مین گیٹ میں ایک دروازہ ڈال دیں گے تاکہ جانوروں کی آمد و رفت نہ رہے، مسجد ہمیشہ کھلی رہتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ مسجد بہترین طریقے سے اللہ نے تعمیر کرا رہا ہے۔ اللہ نے دیکھ کے ایک حصہ تعمیر ہو گیا، انشاءاللہ بقیہ حصہ بھی اللہ پورا کر دے گا، جلد از جلد اللہ کرے گا۔ لیکن مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ یہ علامہ اقبال نے جو بات ارشاد فرمائی اس کی وجہ کیا؟ نمازی بن نہ سکا۔ نماز تو ہم پڑھ رہے ہیں لیکن مسجد کے عادی نہیں بنے۔ بھئی فجر کہاں پڑھے گھر میں پڑھ پایا، ظہر کہاں پڑھے گھر میں پڑھ پایا، یہ نہیں، مسجد کے عادی بنے، مسجد میں آئے۔ مسجد کی برکت بہت بڑی برکت ہے، کہنے کے لیے تو بہت ساری باتیں ہیں لیکن وقت کا دامن بہت تنگ ہے، ہم لوگوں کا سفر ہے آگے، اس لیے مختصر دعوت پر ہم لوگ حاضر ہو گئے۔ بہرحال سعادت ہے ہمارے لیے کہ اس مقدس اور متبرک موقع پر ہم نے حاضری دی، اور اس سے بڑھ کر الحمدللہ حضرت تشریف لائے ہیں، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں
آپ حضرات کو حضرت انشاءاللہ بشیر احمد صاحب تفصیل کے ساتھ حضرت کا تعارف بھی کرائیں گے، اور اس کے ساتھ انشاءاللہ حضرت کی دعا بھی ہوگی۔ اور یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم لوگ اس وقت حضرت کے دعا لینے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی تو تفصیل سے مسجد کے احکام کے سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے بات کی جائے گی۔ بس اتنی بات کا خیال رکھیں، ہم لوگ مسجد کے ادب کا خاص طور پر میٹنگیں وغیرہ جو ہوں، میٹنگ ایٹنگ جہاں ہوتی ہے وہاں فائٹنگ بھی لازم ہے، جہاں میٹنگ ہے ایٹنگ ہے وہاں فائٹنگ بھی لازم ہے۔ اس لیے میٹنگ ایٹنگ فائٹنگ کے لیے مسجد کو نہ رکھیں، مشورہ حضرت فرمایا کرتے تھے مسجد کی میٹنگ ہے، مدرسے کی میٹنگ ہے، یہ جملہ قطعاً ختم کرو، یہ انگریزوں کا جملہ ہے۔ انگریزوں کے میٹنگ میں فائٹنگ ہے، مسلمانوں کے مشورے میں اتحاد ہے، مسلمانوں کے مشورے میں محبت ہے، مسلمانوں کے مشورے میں اطاعت ہے۔ اس لیے ہم اپنے الفاظ بھی درست کر رکھیں کہ کبھی بھی ہم مسجد میں آئیں دیگر تمام کنبہ قبیلے کے میٹنگاں سب یہاں نہ کریں۔ مسجد جعل المساجد للفرائض، مسجد فرض نمازوں کے لیے ہے، اور یہاں دیگر اعلان کرنا، بے فلاں کے گھر میں ختنہ ہے اس کا اعلان چل رہا ہے، فلاں کے یہاں برسی ہے اس کا اعلان چل رہا ہے، غیر شرعی چیزوں کا یہاں اعلان نہ کریں۔ یہ اللہ کا گھر ہے، جو چیز اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے دین میں نہیں ہے، وہ چیزیں یہاں اعلان نہ کریں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُرْفَعَ، اس لیے منع کیا گیا ہے کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے کہ اللہ کا نام لینے سے مسجد کو روکا جائے۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، مسجد کو بہت سارے اصول سے ہم لوگ محفوظ کرنا چاہیے۔ ایک صاحب پوچھنے لگے حضرت گھڑی گم ہو جاتی، ہم اس کا اعلان کر سکتے کیا؟ میں نے کہا اللہ کے رسول کے زمانے میں کسی نے اعلان کیا گم شدہ چیز کا، تو اللہ نے فرمایا لا رادہ اللہ الیک، اللہ وہ چیز تجھے نہ ملا ہے۔ تو یہ بد دعا دیا آپ نے، کیوں؟ مسجد اس لیے ہے کہ تم گمشدہ چیزوں کا اعلان کرتے پھرو، پھر کیا کرنا؟ باہر جیسے تم لوگ نوٹس بورڈ لگاتے ہو ویسے گمشدہ چیزوں کے لیے ایک بورڈ بناؤ، اور اس بورڈ کے اندر وہ چیزیں لگا دیا کرو، یا ایک اعلان لگا دیا کرو بھئی اگر کسی کی کوئی چیز گم ہو گئی ہو وہ مؤذن صاحب سے آ کر مل لیں۔ بس مسجد میں آ کر گھڑی گم ہو گئی، چشمہ گم ہو گیا، یہ گم ہو گیا، وہ گم ہو گیا، یہ اعلان کرنا بھی منع ہے۔ بہت سارے اصول ہیں جس سے امت ناواقف ہے۔ مسجد کے بے ادبی امت کو گنہگار بنا دیتی ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں با ادب بنائے تاکہ ہم با نصیب بنیں، اللہ بے ادب بننے سے ہماری حفاظت فرمائے تاکہ بد نصیب ہونے سے اللہ ہماری محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔